آج یہاں آپ کو زحمت دینے کی وجہ ملک میں جاری یہ جو ایک خلفشار ہے اور ریاست کے پلرس کے درمیان جو ایک کشمکش ہے، لڑائی ہے، ایک ان اناؤنسی وار ہے، جس سے یقیناً سیاست اور سیاسی پارٹیاں اور سیاسی ورکر جو ہے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اقامہ رکھنے پر اس ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو جوڈیشری گھر بھیج دیتی ہے۔ نواز شریف صاحب جیتے ہوئے وزیر اعظم تھے، ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اور ایک اقامہ پہ رکھنے پہ ان کو وزیر اعظم کو، منتخب وزیر اعظم کو، ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا، ان کی وزارت عظمیٰ ختم کر دی گئی اور ان کو گھر بھیج دیا گیا، حکومت ختم کر دی گئی ان کی۔ پھر ہم نے یہاں پر متعدد بار دیکھا ہے ملک میں کہ جعلی ڈگریوں کے اوپر کئی ایم این ایز، کئی ایم پی ایز فارغ ہو گئے، بالکل صحیح بات ہے، ہو جانا چاہیے ان کو۔ اس کے بعد ہم نے ڈیول نیشنلٹی پہ ہم نے دوہری شہریت رکھنے پہ ہم نے اس ملک میں بہت سارے بنے ہوئے ایم این اے، ایم پی ایس، سینیٹرز کو گھر ہوئے ہے اور اسی جوڈیشری نے ان کو گھر بھیجا ہے۔ لیکن آج ہم اس ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارہ جو کہ سب سے معتبر ہے اور شاید اس کو رہنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ انصاف کا ادارہ ہے، جہاں پر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، زبان، پارٹی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر وہ ادارہ خدا نخواستہ کہیں پر ٹینٹ ہو رہا ہے، کہیں پر اس کے اوپر داغ لگ رہے ہیں، کہیں پر اس کے قول اور فعل میں تضاد اگر آ رہا ہے، تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب سے چند دنوں پہلے ایک سینیٹر کی جانب سے ایک لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جس میں ان سے یہ دریافت کی گئی بات کہ کیا کوئی دوہری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے، جج ہو سکتا ہے؟ میں اس کو اپنے مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جواب یہ آیا کہ آئین میں اس کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دوہری شہریت رکھنے والا شخص جج نہ بن سکے۔ ٹھیک بات ہے، آئین میں نہیں ہوگی بات۔ جس کریں ایک لمحے کے لیے اس بات کو امیجن کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا وفادار ہے، جب آپ کسی ملک کی شہریت لیتے ہیں تو آپ اوتھ اٹھاتے ہیں اس کی وفاداری کا، اس ملک کی وفاداری، اس کی کانسٹیٹیوشن سے وفاداری کا اوتھ اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں، اس کی کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا حلف اٹھائیں، اور آپ آ کے پاکستان کے سب سے معتبر ادارے کے معتبر کرسی پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کریں۔ اور لوگ آپ کے پاس، آپ اتنی پاورفل کرسی ہے آپ کی کہ آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں، آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اور آپ کو یہ پابندی ہی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھ سکیں۔ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں جانتا ہوں اس والی بات کو، بخوبی جانتا ہوں اس والی بات کو، تو عدلیہ کو اس کا جواب دینا چاہیے، عدلیہ کو اس کو جواب۔ ایک فاضل جج صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ مبینہ طور پر ہم یہ ساری گفتگو، ساری تفصیلات دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ان کی فیملی کے پاس نیشنلٹی ہے، اور جو پروسیجر اپنایا جانا چاہیے تھا جج بننے کے لیے، وہاں پر اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کسی چیز کو ریکارڈ پہ نہیں رکھا۔ یہ سب چیزیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات،
کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جہاں پر سوشل میڈیا آزاد ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے ملک کے عام لوگ ساری باتوں کو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں. تو اگر یہاں پر کوئی فلاز رہ جائیں گے، ان آنسرڈ کوشچن رہ جائیں گے، تو پھر اس ملک میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. پھر لوگوں کو انصاف اگر نہیں ملے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر کہیں ظلم ہے تو وہ ہماری عدالتوں کے پاس ہے، ہماری جوڈیشری کے. اگر ملک میں کہیں سب سے زیادہ، ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک کے جوڈیشریز کے لوگوں کی جب ہم تقریریں سنتے ہیں، ہم تو خیر بھگتتے ہی ہیں. تو اس ملک میں انصاف نام کی، جہاں پر انصاف کا ادارہ ہونا چاہیے، وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فیل ہے اس بات پہ کہ وہ لوگوں کو، عام شہری کو انصاف دے سکے. چلیں بھائی، حکومت ظالم ہے، پولیس ظالم ہے، اسٹیبلشمنٹ ظالم ہے، اور سوسائٹی کی تمام چیزیں ظالم ہیں. آپ تو انصاف دینے والے لوگ ہیں نا، آپ تو انصاف دینے والا ادارہ ہے نا. اگر ایک مظلوم، محکوم، مجبور شخص، فرد، کوئی قبیلہ، سوسائٹی کا کوئی آدمی، کوئی سیگمنٹ، اگر کوئی سوسائٹی کے کسی ظلم کا شکار ہو کر، کسی حکومت کا شکار ہو کر، کسی بڑے جاگیردار، وڈیرے، پاورفل آدمی کا شکار ہو کر، کسی جو ہے وہ ادارے کا شکار ہو کر جب آپ کے پاس آئے، تو اپنے آپ کو امان والا، آپ کی امان میں آ جانا چاہیے. اسے سیکیور فیل کرنا چاہیے، اسے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں اب جوڈیشری کی آغوش میں آ گیا ہوں، مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا. لیکن پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں ہے. جن چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا ہے بہت زیادہ، جس سے ہیڈ لائنیں بننی ہیں، ٹکر بننے ہیں، وہ سارے کیسز جو ہے وہ چلتے ہیں. سالہ سال جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں. میں آپ کو میں نے اسپیچ کی ہے چند دنوں پہلے نیشنل اسمبلی میں، سود کی لعنت کے خلاف. پچھلے 70 سالوں سے، اور خاص طور پر پچھلے 50 سالوں سے، یہ سودی نظام کے خلاف مختلف اوقات میں کئی فیصلے آئے ہیں. 92 میں آیا ہے، 2002 میں آیا ہے، اس کے بعد کئی بیچ میں فیصلے. آخری فیصلہ 2022 میں فیصلہ آیا. اور فیصلہ کیا آیا؟ 8 سالوں کی جد و جہد کے بعد فیصلہ آیا شریعت عدالت سے کہ یہ سود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر سود کے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. پھر اللہ اسی صورت میں اسی سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ مفہوم عرض کروں گا سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جاری کرتا ہے. کس کو مٹانے کی بات کر رہا ہے؟ میری اکانومی کو اللہ مٹانے کی بات کر رہا ہے. میری اکانومی سود پر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو مٹا کر رہوں گا اور صدقات کو جاری کر کے رہوں گا. یہ مفہوم ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس معاشرے میں سود اور زنا عام ہو جائے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ معاشرہ اسی دنیا میں، آخرت میں نہیں، وہ تو جو ہوگا کہہ رہے ہیں اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. وہ سوسائٹی اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. ان تمام ثبوت و شواہد کے ساتھ، اللہ کی کھلی کتاب کی کے ساتھ، شریعت عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کیا اور بڑا جائز فیصلہ کیا کہ اگلے 5 سالوں میں اسے بھی پتا ہے نا، اسی ملک کے لوگ ہیں کہ بھائی ہم نے سود میں ہمارے بینکس چل رہے ہیں، ہمارے لون ہیں، ہمارے پاس لوکل لون ہیں، ہمارے پاس فورن لون ہے. تو ایک دن کا بھی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے. 5 سالوں میں 2022 میں فیصلہ آیا اور کہا کہ 2027 میں یہ سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے. اس فیصلے کے خلاف 16 بینکس اسی سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں جا کر انہوں نے اپیل دائر کر دی. وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا. آج 2 سال گزر گئے، اس کا پہلا دن شروع نہیں ہو پایا. 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے، 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے. سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں بینچ بنے اور فیصلہ ہو جائے کہ بھائی یہ قرآن کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد اب کوئی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا پریمبل ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے، اس کی سپرمیسی ہوگی.
ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F لکھا ہے کہ ربا ول بی ایلیمینیٹڈ ایز سون ایز پاسبل. 51 سال ہو گئے, ایز سون ایز پاسبل ہی ختم ہو کے نہیں دے رہا. اور وہ سپریم کورٹ جہاں پر ہر ججز کو کوئی تکلیف پہنچے, ججز کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ایک خط پہ سو موٹو ایکشن ہو گیا. اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہیں, وہاں پر کانوں پہ جوں نہیں نیک رہی, وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. ایک دن کے فیصلے کی مار ہے, ایک دن میں اپیلنٹ بینچ بنتی اور یہ ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی اور یہ سودی نظام اگلے 5 سالوں میں ختم. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کرے گا یہ ملک؟ ہم یہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مٹا کے رہوں گا, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ترقی کریں گے. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ پاکستان میں آ کر ہم سے ہار جائے گا, اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ پاکستان میں آ کر ہم سے جنگ ہار جائے گا, ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں نعوذ باللہ. تو کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہے, کوئی سو موٹو نہیں ہے. اس وکیل پڑی بھی دو ججز کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو فوراً جو ہے وہ ہر حقوق اچھا بھائی ہونے چاہیے, ان کو بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, لیکن پرائرٹی تو طے کریں, نمبر 1. دوسری بات ہے کہ ہم یہ جو عرب اسپرنگز کا جو معاملہ آیا تھا, یہ شام, عراق, لیبیا, الجیریا, یہ سارے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عرب بڑا شور ہوا کہ جی بڑا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں. آج حشر دیکھیں ان ملکوں کا کیا حشر ہے. آج خانہ جنگیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے, شہید ہو گئے, لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دربدر ہو گئے. آج حشر دیکھیں لیبیا کا, آج حشر دیکھیں شام کا, آج حشر دیکھیں عراق کا. کیا کیا دنیا کے بدخواہوں نے, کیا کیا؟ وہاں کی فوج کو ڈسمنٹل کر دیا, جتھے بن گئے. ان سارا کامن فیکٹر کیا ان عرب اسپرنگ کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ اس ملکوں کی فوج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی. جب فوج ریڈنڈنٹ ہو گئی تو جتھے بن گئے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. اب حشر دیکھیں, ہمیں بارہا یہ پڑھنے کو ملتا ہے, دنیا کے بارہا ہمیں یہ چیز پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی پاکستان کے دشمن یکجا ہو کر اس ملک میں عرب اسپرنگ جیسے حالات پیدا, اس کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں, اس کو شام بنانا چاہتے ہیں, اس کو عراق بنانا چاہتے ہیں, اور ان کے پاس ہماری سوسائٹی میں بے تحاشا اپرچونٹیز موجود ہیں, کیونکہ ہم زبانوں پہ بٹے ہوئے ہیں, ہم مسلک پہ بٹے ہوئے ہیں, ہم فقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, معاشرے میں ہر گلی میں, ہر محلے میں, پورا ملک بٹا ہوا ہے رنگ, نسل, زبان, مسلک پہ. اگر کسی چیز نے اس ملک کو انٹیکٹ کر رکھا ہے تو آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو اچھا لگے یا اس میں ون آف دی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہماری مسلح افواج. آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر ان کی غلط کاموں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں, بٹ دا میٹر آف فیکٹ از ٹوڈے کہ اس پولرائز زمانے میں اگر ہمیں کسی چیز نے, اس پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو وہ ہماری ڈسپلنڈ آرمی ہے, ہماری فوج ہے, جو ساری باتوں کے باوجود آج سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی. وی کین گو آن اینڈ آن ان کی غلطیوں پر بات کرنے پہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں, سب لوگ کرتے ہیں. اب تو فیشن ہے, ہر کوئی کسی کو بھی اپنی جو ہے پاپولیرٹی حاصل کرنی ہے, ٹھگا کر کے آپ جو ہے وہ آپ کو بیان ٹھوک دیں, آپ بات کر لیں, آپ ہیرو بن جائیں گے, آپ کو دنیا بھر سے کالیں آنا شروع ہو جائیں گی, آپ سب چیز ہو جائیں گے. لیکن اسی فوج نے آج اس ملک کو انٹیکٹ رکھنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اس فوج کا ہے. آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج جس طرح سے ادارے ایک دوسرے حملہ آور ہوئے ایک دوسرے کے اوپر, اب تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہی ہے, وہ بہت عرصے دراز سے ہو رہی ہے یہ چیزیں. لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے,
اب یہ لوگ تو خلاف نہیں ہوئے، لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری اور فوج کے درمیان جو ہے وہ یہ والی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. اور صرف فوج نہیں، میں حیرت میں رپورٹس پڑھ رہا ہوں تو سارے اداروں کو جو کہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں، سارے اسٹیبلشمنٹ کے سارے ادارے، سی ٹی ڈی ہے، اس میں آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی، جو بھی اسٹیبلش، سب کو جو ہے وہ کوشچن، سب کے اوپر سب کے خلاف لیٹر لکھ دیے. تو بچا کیا ہے؟ تو پھر بچا کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ بارڈرز پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، جوان میجر شہید ہو گئے. وہ لوگوں، ان کے پاس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہے ان کی. اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ جب وہ اخبار پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ ان کے، یہ کوئی باہر ملک کی جوڈیشری نہیں، ان کے اپنے ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں. اس سب سٹنگ ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف صف آرا ہوئے ہیں. تو وہ آج ان کا موٹیویشنل لیول کیا ہوگا؟ ہم ان تمام باتوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے. اور کچھ جو ایسے ادارے ہیں جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کی ضمانت ہیں، وہاں پر لیٹر بازی اور میڈیا پہ لانے کے بجائے باتوں کو، اور پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے بجائے ان باتوں کو، ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو پبلک میں لائے بغیر اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے، ہو جانا چاہیے. ورنہ یہ بہت نقصان دہ بات. اور یہ کام کر کون رہا ہے؟ جن کا اپنا ریکارڈ بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے، بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے. کہ آپ اگر کسی ملک کی وفاداری کی ضامن ہیں اور آپ کسی پر کیسے کوشچن کر سکتے ہیں؟ تو عجیب ہی بات ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک جج جو ہے وہ دوہری شہریت رکھ سکتا ہے. یہ عجیب ہی بات ہے بھائی. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اقامہ رکھنے پہ گھر بھیج دیں، اور خود جو ہے وہ جو گھر بھیجنے والا وہ تو اس سے زیادہ کیریکٹر والا ہونا چاہیے. وہ جو ہے وہ امریکہ کا وفادار، امریکہ کی وفاداری کا حلف اٹھا لے اگر فرض کریں. آج گو کے جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہوا، لیکن فیملیز نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور پروسیس ہوا ہے بہت. اب اگلا اسٹیپ جو ہے وہ حلف اٹھانے والا ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جج صاحب ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں بھائی، مبینہ طور پر ان کے پرائیویٹلی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں مبینہ طور پر. تو یہ تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے ساری چیزیں. بیٹھ کر اس کو طے ہونا چاہیے. ملک کے لوگوں کے تو پورا ہم کینوس خراب کر رہے ہیں، اس پورے ملک فیبرک ہم خراب کر رہے ہیں. ان چیزوں کو فل فور جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کی بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا کسی بیرونی ایما پر، دشمن ممالک کی ایما پر تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. یہ ملک جو ہے وہ سیاستدانوں کا بھی ہے. اس ملک میں کسی کی بھی لڑائی سے اس ملک کو اگر نقصان ہوگا تو سیاستدانوں کو نقصان ہوگا. اور سیاستدان تو ہر چیز کے اوپر لائبل ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر کام کرتا ہے. ہمیں تو ہر بات میں ہر لمحے ہر اسٹیپ پہ ہمیں آئین یاد کرایا جاتا ہے نا، ہمیں آئین یاد کرایا جاتا ہے. تو اگر ہم یہ ساری محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کی فریادیں کر رہے ہیں، کسی سے برے بنتے ہیں ساری باتیں کرنے کے بعد، تو اگر اس ساری چیزوں کا اگر کہیں اور پہ ان چیزوں کا نقصان ہو رہا تو بالکل سیاستدانوں کو ہی انوالو ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو بالکل انوالو ہونا چاہیے، ہر سطح پہ انوالو ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے اوتھ اٹھایا ہے اس ملک میں، اس ملک کی تمام چیزوں کو سیف گارڈ کرنے کا، آئین اور قانون کو سیف گارڈ کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے. جی دیکھیے، جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو اپوزیشن کو بھی یہ والا کام کرنا چاہیے. اپوزیشن بھی والے بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، اور کسی کے اعتراض پہ، اعلان پہ تو ہمیں تو کوئی پرواہ ہے نہیں. جو بات ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے کہ بالکل پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے. ہمیں یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اگر پارلیمنٹ میں یہ والی بحث چل رہی ہوتی تو ہم پارلیمنٹ میں کرتے. یہ سب کچھ یہ بحث چلی میڈیا پہ رہی ہے. ججز جو ہے اپنا لیٹر جو ہے لیک بھی میڈیا کو کرتے ہیں.
اس کا ریسپانس بھی میڈیا کو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ چیزوں پہ. تو بھائی ہم اس لیے میڈیا پہ کر رہے ہیں یہ والی بات, ہم اس لیے میڈیا پہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے بھی سب کچھ میڈیا پہ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو میڈیا پہ پبلک کرنے کے بجائے لیٹر لکھنے کی کیا ضرورت ہے, بھائی جا کر بیٹھ کر بات کر لینا تاکہ ہم تک یہ بات نہ آئے, عام لوگوں تک یہ بات. عجیب بات ہے نا, عجیب بات یہ کہ بھائی آپ اس ملک کے سیٹنگ, آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کی بھی ہے نا, آپ اس ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو اقامہ پہ جو ہے وہ گھر بھیج دیتے ہیں. یار آپ نے آج دیکھیں, آج ملک جو ہے وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا. وہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہوئی ہے, میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا, کہ کون صحیح تھا کون, میں کسی کی طرفداری ہے کسی کی مخالف, میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں. بھائی آج تو کرنے والا بھی یہ مانتا ہے نا اس نے غلط کیا ہے, آج تو کرنے والا بھی. اور آپ جب ایک اقامہ پہ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں تو آپ خود کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کسی جج کے پاس ڈول نیشنلٹی ہو یا گرین کارڈ ہو, اور آئین میں یہ جواب لکھ کے بھی دے دیں کہ آئین میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے ڈول نیشنلٹی رکھنے پہ. یار یہ تو عجیب ہی بات ہے. کل کوئی انڈین نیشنل ہوگا اس کے پاس, وہ آ کر ہمارے ملک کا جج بن جائے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ چونکہ بات آئین پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی, اس لیے جو ہے ہم یہاں کر رہے ہیں. لیکن بیوروکریسی کی اور باقی جو ججز کی بات نہیں ہوئی. ابھی ایک معاملہ سامنے آیا, بجائے یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کے اگر آپ اس حوالے سے ایک بل لے آتے تو وہ زیادہ مناسب نہیں تھا. دوسری چیز آپ نے کہا کہ ایک ادارے کا دوسرے ادارے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, تھوڑا سا واضح کر دیں کون سا ادارہ کس کے پاس چل کے جائے. یہاں پہ اگر ایک ادارہ عدلیہ اگر کسی کو بلاتی ہے, کسی ایک ادارے کے کسی بھی بندے کو بلا رہی ہے, تو وہ کیا غلط ہے؟ تیسرا سر سوال یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے ایک مہم چل رہی ہے, باقاعدہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور عدلیہ کے خلاف یہ سارا چل رہا ہے, اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ بلانے کے, بالکل عدلیہ بلا رہی, کسی کو کوئی پرابلم نہیں, عدلیہ کو بالکل بلانا چاہیے. لیکن عدلیہ کے لیے بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ بھی کوئی کسی آئین میں, کسی قانون, کسی یہ جو ایتھکس کے اندر کام کرے گی, یا عدلیہ آؤٹ آف ایتھکس کام کرے گی. یعنی کہ آپ کو کسی کی بھی بے عزتی کرنے کا پورا لائسنس ہے, اور آپ کسی کو جو ہے وہ, اور پھر الحمدللہ اگر آپ دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, میں نہیں کہتا, آپ صرف تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو عدلیہ خود اپنے کیے ہوئے ججز کے فیصلوں کو اون نہیں کر سکتی, شرم سے جو ہے وہ سر جھک جاتے ہیں. تو اگر تو بڑے پارسا ہوتے تو ہم کہتے ہیں یار بہت ہی جو ہے وہ بھائی ہائی کلاس کے لوگ آتے ہیں بھائی ہمارے معاشرے کے, ان کے پاس جو ہے وہ نعوذ باللہ غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی ولی اللہ ہی آتے ہیں سارے. آپ نے کیسے کیسے فیصلے کیے ہوئے عدلیہ نے, آپ نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگائی ہوئی ہے, آپ نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا ہوا ہے, آپ نے طرح طرح کے آپ کی جو آڈیوز آئی ہوئی ہیں, آپ کی ویڈیوز بھائی ججز کی آئی ہوئی ہیں نا. بھائی اب سیاستدان تو بدنام ہے, عام سوسائٹی کا آدمی تو بدنام ہے, آپ تو معتبر لوگ ہیں نا, آپ تو بھائی اعلیٰ عدلیہ ہیں, تو آپ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر ابھی مورل ہائی گراؤنڈز رہ نہیں جاتی, چونکہ ساری چیز آپ نے کہا کہ مجھے بل لے کر آنا چاہیے. دیکھیے یہ بات اگر پارلیمنٹ میں آئی ہوئی ہوتی تو وہاں بھی ہوگا, آنا چاہیے, لے کر آنا چاہیے اس کو. اسی لیے تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کہیں نہ کہیں, اگر آئین میں کوئی حکم ہے کہ ججز کے اوپر ڈول نیشنلٹی کی کوئی پابندی نہیں, تو بھائی آئین میں ترمیم ہونی چاہیے, پھر پابندی ہونی چاہیے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے ملک کا جج کوئی دوسرے ملک کی کوئی آئینی کوئی شہریت رکھ کر ہمارے ملک کا جو جج بن جائے. آپ نے بات کی کہ نہیں کسی کے خلاف, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے کسی جج صاحب کا نام نہیں لیا, میں نے ادارے کا نام لیا. اور کس بچے 10 سال کے جو بھی سوشل میڈیا یا فون دیکھ رہا ہے, اس 10 سال کے بچے کو پاکستان میں پتہ ہے کہ عدلیہ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جنگ چل رہی, نام لے کر بلا رہے ہیں نا. تو میرے کہنے سے پتہ چلے گی باہر یہ بات نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت دیر سے آئے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی بند کریں یہ جنگ, یہ بند کریں, یہ سارا بیٹھ جائیں. یہ نقصان ہو رہا ہے ملک کو اس والی بات سے, اور ان کی بات سن کر, دونوں ایک دوسرے کی بات سن کر یہ کریں. یہ نہ کریں کہ جو ہے وہ ہر ٹی وی پہ, اگر آپ ابھی ٹی وی کھولتے ہیں وہ ڈبے چل رہے ہیں, ٹوٹل ججز صاحب کے فرمودات پہ ڈبے چل رہے ہیں سارے. جج صاحب نے یہ کہا, جج صاحب نے یہ کہا, 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے کے سارے ٹاک شوز اسی پہ ہو رہے ہیں, سارے ہیڈ لائنیں اسی کے اوپر ہیں. تو بھائی ہم نے کیا کر دیا ہے کہ آ کر ہماری وجہ سے جو ہے بات جائے گی. جی آپ صاحب, پھر آپ. جی بہت سارے چیلنجز ہیں ملک کے اندر, لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ بیڈ گورننس ہے. آپ حکومت کا حصہ ہے, کیا رکاوٹ ہے گورننس قائم کرنے میں؟ سیکنڈ, آزاد کشمیر کو حکومت نے اب سبسڈی دی ہے اور فاٹا سے بھی آواز آ گئی, کراچی سے بھی آ رہی ہے,
तो हुकूमत का हिस्सा होने के नाते क्या अगर ये आवाज़ें बुलंद होती हैं तो क्या हिकमत है? अच्छा, वैसे मैं इसका बहुत बिल्कुल जवाब है। मैं बहुत माज़रत के साथ जो थोड़ा सा इसको जो है वो आज के लिए इसको जो मेरा फोकस हट जाएगा, चीज़ें फिर और डायरेक्शन में चली जाएंगी। बहुत डिटेल में जवाब है। बिल्कुल गवर्नेंस होनी चाहिए, हमारा हिस्सा जितना इस हुकूमत में है हम अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहे हैं। हम अपने उस जगह पर रहते हुए भी आपको पता है कि हमें कौन सी मिनिस्ट्री मिली हुई है, किस लेवल की मिनिस्ट्री मिली हुई है और हमारा क्या रोल है। हमने तो अपने हमने अपने सारा कुछ अनकंडीशनल जो है वो सपोर्ट की हुई है और हमारी कोई खुदा न खास्ता अपोजिशन से दुश्मनी नहीं है, ना हमारी जो है वो किसी से वो है। हमने इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को अनकंडीशनल जो है वो पेश कर रखा है और आगे भी हम पेश करेंगे। जो हमारा रोल हम प्ले करें, लेकिन मैं इसकी डिटेल में आपने जो बात की वो अगर करूँगा तो फिर बात दूसरी तरफ जाएगी। जी सर, आप पहले कर लें। कल बिजली महंगी हुई, कल की डेट में IMF ने बढ़ाई, उसके बाद सारे इदारे ने प्राइवेट की लिस्ट बना के दे दी है। आप हुकूमत का हिस्सा है, आप मुझे बताएं इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है और बिजली में आप लोग हुकूमत कोई बात नहीं कर रहे, गरीब तो गरीब हो रहा है। अच्छा, मुझे बताओ कि आज मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं रहूँ, अभी डिज़ाइन कर दूँ तो इससे बिजली के बिल कम हो जाएंगे मेरी हुकूमत के? मुझे बता सुनो मेरी बात देखो, सीरियस बात। देखिए, आप जब मुझे आप ये ताना देते हैं ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, मैं छोटी पार्टी हूँ, ठीक है। मेरी वजह से हुकूमत बन रही है और बिगड़, और फिर अगर मैं अगर अपनी पार्टी को लेकर इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करूँगा तो आप भी मुझसे सवाल करेंगे आपने चलती हुई मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, आपने अपनी पॉलिटिकल। तो दोस्त, हमारे शूज़ पे पैर रख के ज़रा देखो। नहीं, हम आपका भी सवाल ले रहे हैं और हम लोगों का भी, लेकिन हमारी पोजीशन थोड़ी सी प्लीज़, हमारा जो जितना हमारा शेयर है जो हम कर सक रहे हैं हमें उतना ही वो करें। तो मेरे आज देखिए भाई, कैसे आप भाई सब किसको क्या ऑपोजिशन को नहीं पता कि इस मुल्क से हम IMF से 7,400 अरब रुपए सूद के इंटरेस्ट देना था इस साल, और हमारी आमदनी कितनी है? 7,000 अरब रुपए। यानी कि हमने सूद भी 400 मिलियन जो है वो 400 अरब रुपए लेकर अदा की है। और पूरा बजट अभी बनना है, फौज को पैसे जाने, रेलवे को पैसे जाने, सूबों को पैसे जाने, डेवलपमेंट के पैसे जाने। ये है आपके मुल्क की हालत। मैं बोलूँ नहीं जी मैं तो नहीं हूँ, मैं बच जाऊँ और हमें ये काम नहीं आता, हमारा किया हुआ नहीं है लेकिन मैं एज ए पैकेज इस मुल्क के ज़िम्मेदार आदमी के तौर पर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। मैं अपोजिशन में हूँ या मैं हुकूमत में हूँ, इसकी ज़िम्मेदारी फील करते हैं। तो हमें जब हम ये कमेंट करते हैं या बात करते हैं तो हमें अपने मुल्क की एग्जैक्ट पोजीशन समझ, क्या आज हम मुल्क अपोजिशन के हवाले कर दें ठीक हो जाएगा मुल्क, या जब उनके पास था तो ठीक था मुल्क? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना बहुत आसान है, लेकिन मैं ये वाला काम नहीं कर रहा। जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर। मैं आ रहा हूँ। पहले वो हाथ उठा रहे थे, कुछ बैठ के कर, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। सर भेजा नहीं गया जी, हम खुद आए हैं अपनी गाड़ी। हाँ, तो बात ये है कि ये सारा उस खत के बाद ही याद आया सब लोगों को, गवर्नमेंट को भी और सबको भी। तो सवाल क्या है आपका? सवाल के याद आया पहले जब 3-4 साल पहले इसको जज रखा था, उसको भी तो पता होगा ना कि ये इसकी डुअल नेशनैलिटी है। तो जी उसको उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को पता होगा, उनकी जिम्मेदारी थी ना कि जब वो डॉक्यूमेंट आप लेते हैं तो उस वक्त जो अथर मैनल्लाह साहब थे ना, उस वक्त उनको पता होगा लाजमी इस वाली बात का। जी सर, ठीक है, आखिरी सवाल लास्ट एक मिनट। आपने रेफरेंस भी दिए, आपने बहुत सारी चीजों पे पॉइंट आउट भी किया। क्या समझते हैं जो IMF से कर्जा किया जाता है पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए जाता है? वेल डेफिनेटली, देखिए मैं किसी की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर सकता, कि उनकी नीयत को क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो बेहतरी के लिए लेते हैं या किसी दूसरे काम के लिए लेते हैं। मैं तो उस पूरे निज़ाम को ओन करके इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ कि आप देखिए कि IMF से कर्जा लेकर आप क्या मुल्क को बेहतर नहीं, आप तो हम तो कर्जा लेते हैं बैरूनी और अंदरूनी दोनों, उससे ज़्यादा कर्जा तो हम अपने बैंकों से ले रहे हैं। हमारा कर्जा तो जो है वो हम भाई IMF से तो 1.something अरब रुपए डॉलर आए ना, हम तो अपने बैंकों से हज़ारों अरब रुपए ले रहे हैं, कर्जे जो हमारे हैं सारे। तो लोकल लैंडिंग, लोकल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग, दोनों बोरोइंग्स मिलाकर हम तो विशिष्ट साइकिल में फंस गए ना, हम तो एक विशिष्ट साइकिल में फंस गए, हम तो गोल गोल घूमे जा रहे हैं, आगे निकल ही नहीं पा रहे और वो बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए इस मुल्क के, और वो देखिए हम जितने भी बड़े आइंस्टाइन बन जाएं,
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو کچھ ہوتا ہے رب کی رضا سے ہوتا ہے. اللہ چلا رہا ہے اس ملک کو اور دنیا کو, سب کو. آپ بیسک ہم کوئی بہت متقی پرہیزگار لوگ نہیں ہیں, لیکن اور نہ میں مولوی ہوں, نہ میں کوئی بہت متقی پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, لیکن ڈرتا رب سے ہی ہوں, ڈرتا رب سے ہوں. اللہ کو مانتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی جو وعیدیں واضح ہیں, ہم 10 گناہ کر رہے ہیں نا, اور لیکن جو باتیں اٹل ہیں, حقیقت ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, تو اب اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہے. میں دنیا کو کیا آئنسٹائن بھی لے کر آ جاؤں, میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں جیت سکتا. میرا یہ پوائنٹ ہے صرف. تو ہم اس سے جنگ بند کریں. آخری سوال اس وقت تو آپ لوگوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ان عدلیہ کے حوالے سے کہ چلو بھی عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ جب بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو کچھ ریلیف مل رہا ہے, اگر میں پی ڈی ایم 1 کی بات کروں, جب اس کا حصہ تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ان کو تھوڑا ریلیف ملا تو آپ پورا جتھا لے کے پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ کے باہر, آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور کرٹیسائز بھی کیا تھا. سیم اگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے تو آپ کو ان کے ڈوئل نیشنلٹی بھی یاد آ گئی, آپ کو ججز کی جو ہے وہ پراپرٹی کی جو جائیدادیں ہیں وہ بھی یاد آ گئی ہیں. سوال تو کرو. سوال صرف یہی ہے کہ کیا جب حکومت کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تب آپ کو یہ چیزیں یاد آتی ہیں, پہلے یاد کیوں نہیں ہوتی, یا پہلے آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ دیکھیے, ایک تو جب آپ جتھا لے کے جانے والی بات کرو, اس میں ہم نہیں, ہم اپنی باتوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. آپ کو دوسروں کی ایما پر تو بات نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2 یہ, جب یہ لوور جوڈیشری نے لیٹر لکھا اور ساری باتیں ہوئی تو اس وقت یہ میڈیا پہ ساری چیزیں نہیں تھیں, نہیں آئیں, اس کا اتنا جو ہے واویلا نہیں بچا. ہم پہلے دن جس دن یہ, ہم بھی پچھلے 15 دنوں سے دیکھ رہے ہیں نا سارا تماشا, تو ابھی تو کوئی اسپیس ہی باقی نہیں رہے گی میڈیا پہ, تو ہم اپنے آپ کو کیسے اس سے الگ رکھ سکیں. دوسری بات یہ کہ دیکھو, کسی کو بھی سپورٹ یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, نہ اپوزیشن کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. بھائی جو جائز ہے, جو قانون توڑ رہا ہے اس کو سزا دیں, جو قانون نہیں توڑ رہا اس کو پھنسائیں نہ. ہمارا یہ دیکھو بھائی, ہم بھگتے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے جتنا بھگتا ہے نا اتنا پاکستان کی کسی پارٹی سے نہیں بھگتا, اللہ معاف کرے. ہم نے, چونکہ ہمارا ڈومیسائل جو ہے نا وہ کراچی کا ہے, تو ہمیں اگر جو پارٹیز ادھر اسلام آباد میں اور پنجاب میں اور آج بڑی بڑی پارٹیاں جو الفاظ ادا کر دیتی ہیں اور جو کچھ وہ کر دیتے ہیں, اس کا اگر ہم اشر اشیر کرتے نا تو میرا پورا خاندان لاپتہ ہو جاتا, پورا شہر لاپتہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, ہم یہ بھگتے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے پاس پورا شہداء قبرستان ہے. ان لوگوں کا اتنا گناہ نہیں تھا جتنے لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ان چیزوں کا بڑا ادراک ہے. ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کیونکہ آج اگر کسی کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری آئے گی. لیکن سب لوگوں کو, جو بڑے ہیں نا, ان کو اور زیادہ اچھا بیہیو کرنا چاہیے. ہم تو بہت چھوٹی پارٹی ہیں, تو جن کے پاس جو وزرائے اعظم رہے ہیں, جو وزیر رہے ہیں, جن کے پاس بڑی پارٹی ہے, مینڈیٹ پورے پاکستان کا, وہ بھی تو تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ کریں نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بس صرف آپ ہی صحیح ہیں اور اس کے علاوہ سب غلط ہیں. یا تو آپ کا کردار اور کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے, اور یا پھر جو ہے وہ آپ کے نمونے ایسے ہونے چاہیے جو کہ ایسے نہیں ہیں.